بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم آج آگے چل رہے ہیں، we will be moving to step number 1 of، آج ہم verses 17 to 20 کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی تیار ہے؟ سٹیپ نمبر 1 سے شروع کریں گے جی۔ ہم نے اس وقت صرف یہ بات پوچھنا ہے، اس کا جواب صرف یہ کہ اس میں مخاطب اور مخاطب کون ہے۔ میں پہلے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے الاؤ جلایا، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اس طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو اب کبھی نہ لوٹیں گے۔ یا ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اس میں اندھیری گھٹائیں بھی ہیں اور گرج اور چمک بھی، وہ موت کے ڈر سے کڑک کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونسے لے رہے ہیں، درا حالے کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہے، جب ان پر چمکتی ہے یہ اس میں کچھ چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ان کے کان اور آنکھیں بھی اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ہماری آج کا جو ہے ٹاپک ہے جی، اینڈ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیپ نمبر 1۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ امبر آپ فرمائیے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ آیت نمبر 17 اور جو 18 ہے، سر اس میں جو مخاطب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور مخاطب، ڈائریکٹ جی اور سر ڈائریکٹ مخاطب، جو خطاب ہو رہا ہے وہ، جی مخ... سر، اور ڈائریکٹ جو ہو رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے اور جی۔ جو انڈائریکٹ وے میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہود کا جو ہم نے پہلے جو گروپ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، رائٹ، جو کہ سرکشی کا رویہ اختیار کر چکا ہے اور جس نے بات کو ماننے اور سننے سے انکار کر دیا۔ یعنی انڈائریکٹ بات اب یعنی وہ آگے آئے گا، ابھی ہم نے صرف یہ بتانا ہے کہ مخاطب اور مخاطب کون ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔ اینی بڈی ایلس جی، اینی بڈی ایلس ہو ہیز اے ڈفرنٹ اوپینین؟ اگر سب کی یہی رائے ہے، کوئی ڈفرنٹ رائے نہیں ہے، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں جی۔ بسم اللہ، اینی ون؟ جی سنبل آپ فرمائیے۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ ویسے تو سارا وہ خطاب جو ہے، یعنی مجھے یہ مخاطب، اور مجھے یہ ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے، یہ پہلا جو ہے پارٹ، اس میں کفار کا ذکر ہے، جس میں جو سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون تک، کہ جی ان کے اس پہ مہر لگ گئی ہے، جو پچھلی آیات میں جنہوں نے انکار کر دیا تھا، پچھلی جی آیات میں جو ایک گروپ تھا، تو یہ ان کی مثال دی جا رہی ہے، اور رائٹ۔ پھر نہ ان سے بات ہو رہی ہے کہ یہ ان کی ایسی مثال ہے، اور پھر اس کے بعد جو 19 سے 20 تک ہے، اس میں منافقین والا گروپ ہے۔ رائٹ، بتایا ان کے متعلق جا رہا ہے، بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مسلمانوں کو، اور جو بھی قرآن کو اس وقت سن رہا ہے، اس میں آئی تھنک منافقین بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے۔ ہم نے نا جی، یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے، اٹ از ویری کنسیڈریبل، بٹ دس از دا نیکسٹ اسٹیپ۔ وہ اگر آپ دا نیکسٹ اسٹیپ از ہو از بینگ ریفرڈ ٹو ان دیز ورسز، ٹھیک ہے جی۔ ابھی جو پہلا اسٹیپ ہے، دا فرسٹ اسٹیپ، اینڈ دس ول بیکم ویری امپورٹنٹ ایٹ
مینی پلیسز، مینی پلیسز، وہ یہ ہوگا کہ یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے، یعنی خطاب کرنے والا کون ہے اور مسلمانوں سے؟ کس سے ہو رہا ہے۔ یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ آپ کی یہ رائے ہے؟ ابھی ڈاکٹر امبر نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں، یہ ہے جو ان کی رائے ہے۔ آپ یہ رائے رکھتی ہیں کہ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے؟ دس از واٹ یو سیئنگ؟ بیسیکلی یعنی تھرو آؤٹ دا قرآن اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی اس سے سمجھ رائٹ، آئے گا. رائٹ۔ That's what I think. اصل میں جو ڈائریکٹ Right. ایڈریس ہے نا جی، پہلے اس کو ڈٹرمن کر لیں، یعنی یہ جو بات آئے ہوں گی یہ ہماری آگے چل کے وین وی کم انٹو دا تھرڈ اسٹیپ وچ از کہ بات کیا، ایڈریس ہی کو بات کیا پہنچائی جا رہی ہے، اس میں یہ بات آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ اس کو بڑا اچھی طرح سے ڈٹرمن کرنے کی عادت ڈال دیں کہ یہاں پر اصل میں خطاب کس سے ہو رہا ہے، اوکے. ٹھیک ہے جی، اصل میں کس سے خطاب ہو رہا ہے۔ آپ نے اگر یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں سے ہو رہا ہے تو پھر اس میں ایک مسئلہ ہے، یعنی پچھلی آیتوں میں جو جدھر سے شروع ہوئی تھی بات، آیت نمبر 1 سے 5 کا جو گروپ ہے اس میں، اور آگے جو نیکسٹ سیکنڈ گروپ جو ہے جس کو جو کفار ہے جن کا دلوں پہ مہر کر دی گئی ہے، اس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ہوں بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، سنائی بات کس کو جا رہی ہے وہ ایک الگ سٹیپ ہے، یعنی دس از واٹ وی ہیو ٹو ہوں انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے جی، بٹ وی گو سیکوینشلی، ٹھیک ہے جی۔ اوکے. اس کو بس آپ نے کوشش کرنی ہے سو دیٹ وی کین، یہ جو شروع کے سٹیپس ہیں ان پہ ہم جتنی جلدی ہو سکے، دے آر ناٹ، آئی مین بہت زیادہ ڈسکشن اس پہ ہونے کا امکان کم ہی ہے، کبھی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ جی، تھینک یو ویری مچ فار اور معین صاحب یہ ان آیات میں جو آپ نے مخاطب اور مخاطب لکھا ہوا ہے اس میں ہاؤ ڈو یو پروناؤنس اٹ؟ یہ ایک ہے جی مخاطب، مخاطب کا مطلب ہوتا ہے خطاب کرنے والا، اور ایک ہے یہ مخاطب۔ توبہ. ہاں جی، تو کے اوپر جو ہے وہ زیر ہے، اور تو کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، ایک میں مخاطب ہے، ایک میں مخاطب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تو مطلب ہے، وہی مخاطب، اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دیا، ایڈریسر اینڈ ایڈریسی، سو تو کے اوپر جو فتح والا ہے دیٹ از ایڈریسی. دیٹ از ایڈریسی، جی جی۔ منزہ آپ فرمائیے گا، مخاطب اور مخاطب، ابھی ہم فرسٹ اسٹیپ پہ ہی ہیں۔ جی السلام علیکم. وعلیکم ہاں جی، السلام۔ اس میں سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے وہ خطاب کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ وہی ابھی زبر اور زیر کا فرق مجھے بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے وہ خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے ہے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو پیچھے ہم نے رویے پڑھے ہیں اس رویے کے اکارڈنگ مثال دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشاندہی کی جا رہی ہے کہ جو پہلی مثال ہے یہاں پر کہ ان کی مثال جن سے آگ بھڑکائے گی، تو اس میں یہاں پہ مثال کافروں کی مثال ہے کہ ان کو یہ اس کی پہلے ابھی جیسا اس کے کافر اوپر بھی ڈیٹیل میں جائیں گے جی، ویل گو انٹو دا ڈیٹیل، اچھا. ابھی صرف اتنی بات کہ اس ہاں سے جی، بس اتنی خطاب سی کس سے بات ہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں، رہا ہے، اور ان رائٹ کے ذریعے پھر آگے جن رائٹ۔ اس میں کوئی اور رائے ہے جی؟ از دیر اے ڈفرنس اوپینین؟ راشدہ آپ اگر کچھ اس اسٹیپ کے بارے میں، از دیر اے ڈفرنس آف اوپینین، پلیز آپ فرمائیے گا۔ اگر کوئی اور رائے نہیں ہے، ڈفرنٹ نہیں ہے، تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایڈ اینی تھنگ، پھر تو سب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اور اگر کوئی ڈفرنٹ رائے ہے تو وہ پلیز ضرور بتا دیجیے۔ جی جی، راشدہ آپ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام، وعلیکم السلام۔ سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس گروپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ کے بارے میں، یعنی وہ یہ والا یہ گروپ ریفرنس ہے، یہودیوں. یہ اگلا سٹیپ ہے جی، یہ اگلا سٹیپ ہے۔ آپ جی، آپ کی خطاب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ خطاب کے بارے میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اس ان کو بتا، گروپ ان کو بتایا جائے، ٹھیک ٹھیک، ہوں، ہوں. بالکل ٹھیک جی۔ جی جی، تھینک یو، ہم اگلے سٹیپ پہ آئیں گے تو وہ بات بھی آ جائے گی سامنے، بس اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اب اچھا. اس کے ساتھ جوڑ کے چلنا ہے جی، سٹیپس کے ساتھ، اس کے نتیجے میں ہماری گفتگو جلدی سمٹ جایا کرے گی انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔
جی سلمہ، آپ اس کے بارے میں کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں؟ کوئی ڈفرنٹ رائے ہے؟ سر میرا تو میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ میرا تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد یہ جو کانسیپٹ آیا وہ یہی ہے کہ ہم اصل مخاطب تو یہود ہیں، میں ان اور آیتوں کی بات کروں گی، میں ان آیتوں کی انہی بات کر رہا آیتوں ہوں۔ میں، جی سر، انہی آیتوں میں، ان ان آیتوں میں آیتوں میں یہود مخاطب، یہود کو شروع میں یہ کہا گیا ہے، آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہود کو شروع میں کہا گیا ہے کہ جو تم پر نازل ہوئی اور جو تم سے پہلے نازل ہوئی، اس میں جو مخاطب کا صیغہ ہے وہ نہیں یہود کے سر، یہ لیے تو ہے۔ مسئلہ سے شروع ہو رہی ہے، یہ والی آیتیں تو مسئلہ سے نہیں شروع ہو رہی ہیں۔ نہیں، یہ تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ جو بات فرما رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ یہود ہی سے متعلق ہے، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں مطلب آپ آیت اگر نمبر 1 سے لے رہے ہیں؟ نہیں، میں ابھی آیت نمبر 17 سے 20 زیر بحث ہے۔ واٹ آئی ایم سیئنگ از، جو ابھی آپ نے بات فرمائی کہ پوری سورہ میں یہ زیر بحث ہے، میں نے کہا ان آیتوں میں کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ان آیتوں میں بھی یہود ہے۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، جی جی اللہ تعالیٰ نے آغاز میں یہ فرمایا کہ یہ ادھر تو واضح ہے نا، یا ادھر بھی کوئی شبہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے؟ نہیں، اصل تو مخاطب قرآن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں نا، لیکن جب آیتیں آتی ہیں سامنے تو لگتا ہے کہ کہیں پہ جو ہے وہ یا یوحناس ہے، کہیں پر جو ہے یا الذین آمنو ہے، کہیں پر یہ یہود ہے، اہل کتاب ہے، تو سر یہ تو آیتیں جو ہے وہ کرتی ہیں نا، جب یا رفٹ ایھا کرتی الناس ہیں۔ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خطاب نہیں ہو رہا ہوگا نا۔ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہی یا بات میں عرض یوحناس کر رہا تو ہوں خیر کہ عام ہمیں لوگوں کا ہے نا۔ آیتوں میں ڈٹرمن کرنا ہے۔ اب ایک واقعہ بتایا گیا ہے، آپ یہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں مثلہم، آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک، اس میں خطاب یہود سے ہو رہا ہے، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ یا یہ جی بات یہود سے مطلب ہی ہو رہا آپ ہے، کا ہاں یہ میرے ہے کہ نزدیک اس تو میں یہود سے ہی ہو رہا ہے۔ یہود سے خطاب ہو رہا ہے یا یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور خطاب کی ظاہری بات ہے سر، انہیں کو سنایا جائے گا نا کہ تم یہ سب کر رہے ہو، اور اس کے ضمن تو میں یہود نے سے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ ضمن دیکھیے، مسلمان بھی ہیں، بنی اسماعیل بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لیکن اصل خطاب یہود ہے۔ یہ میرا شروع سے ہی موقف ہے اس سورت کے بارے میں، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ یہود سے خطاب ہے اس سورہ میں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں۔ آگے جا کے یہ کہا یا بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو ہاں تو یہودی اہل سے کتاب خطاب آ ہے، گئے نا، اہل کتاب آ گئے، یہود تو آ میں آپ گئے سے یہی وہاں کہہ پہ رہی ہوں کہ وہاں پہ آیات خطاب، میں آپ میری ان کے بات سن بارے میں، لیجئے، میری بات سن لیجئے۔ جی جی یعنی خطاب ایک چیز ہوتا ہے، کس کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو دونوں کو گڑبڑ نہ کریں۔ یعنی جس وقت یا ایھا الناس کہا جائے گا تو پیغام تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے آیا ہے، لیکن جی جی وہاں پر خطاب لوگوں سے ہو رہا ہے، وہ ڈٹرمن کیا جائے گا یہاں پہ الناس سے کون مراد ہے۔ یہاں پر جب یہ بات ہوئی آیت نمبر 1 سے لے کر تو 17-16 تک جو بات ہوئی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، سنائی بہت سارے لوگوں کو گئی ہے، خطاب کس سے ہے؟ اصل میں اس کو ڈٹرمن کریں، ان کے بارے میں گڑبڑ نہ ہونے دیں، یہ چیز یہ مشکل ڈال دے گی بعد میں، کئی جگہوں پر یہ کافی اچھا مشکل سر، ڈال دے گی۔ تو میں یہ کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے یہود کے بارے میں ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یہ کہوں میں؟ نہیں، اگر یہ بات کہہ رہی ہیں آپ، تو اب یہ جو اس سے ایکسیپشن وہاں پہ پیدا ہوگی جدھر ڈائریکٹلی خطاب یہود سے شروع ہو جائے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہی نہیں جا رہا۔ جی 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 ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہاں بالکل یہاں یہ پر بات سمجھ خطاب آ نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، اور بات جی جس کے بارے میں بھی ہو رہی ہے وہ اگلے سٹیپ میں آ ہاں جائے گا، ابھی ہم اس پہ جا ہی نہیں رہے، ٹھیک خطاب ہے سر، کس سے ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک پھر ہے جی، کئی ظاہری جگہوں بات ہے پر حضور صلی اللہ علیہ مخاطب جو ہے وہ فرشتے ہو وسلم، جی جائیں گے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں ہی نہیں، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے۔ یعنی کئی جگہوں پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات نہیں کہی جا رہی، بلکہ جبریل کی طرف سے کی جا رہی ہے، یا پھر کسی فرشتے کی طرف سے کی جا رہی ہے، یہ ہاں بات بھی ایسا سمجھ بھی ہے میں آ سر، جائے گی۔ ہاں بالکل ایسا ہے، تو آگے وہاں پر قرآن میں خطاب ایسی بات ڈٹرمن بتائی کرنا نا، ہے۔ یہاں پر یہ دونوں کو اگر آپ ہاں ملا دیں گے تو بڑی کنفیوژن پیدا ہوگی۔ یہ کچھ ٹرمز ہیں، ان کے بارے میں اب تو ہمیں پریکٹس ہو جانی چاہیے، آپ لوگ تو شروع سے شامل ہیں نا، یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو نئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ جی نئے آ رہے ہیں ان کو کنفیوژن ہو تو ان کی ہمیں مدد کرنی ہے، بٹ میں اب امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کلیئر ہو جائیں۔ دیکھیے سٹیپس ہمارے پاس 5 ہیں، الگ الگ ہیں، ان کی ہر گفتگو میں جو سٹیپ ہے وہ اگر آپ پریسائسلی ادھر تک رکھیں گے تو بات اچھی رہے گی۔
پہلا سٹیپ یہ ہے کہ خطاب کون کر رہا ہے، کس سے ہو رہا ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تیسرا سٹیپ یہ اچھا، ہے کہ میسج کیا دیا جا رہا ہے۔ میسج کیا دیا جا رہا ہے میں مثال کے طور پر ہم سورہ طلاق پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں صحیح، پر آپ سے ہم نے بات شروع یہاں سے ہوئی ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء طلقوا فطلقوهن لعدتهن، یہ بات ہو گئی۔ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ اب جب آپ ادھر آئیں گے کہ میسج کیا دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر یہ بات زیر بحث آ جائے گی کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت امت کے نمائندے کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جب بھی طلاق دو اس حساب سے طلاق دیا کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ الگ الگ چیزیں رکھنی چاہیے، اس سے بات واضح ہوگی، ورنہ کنفیوژنز میں پڑے رہیں گے ہم۔ چلیں اس ٹھیک ہے میں سر، پھر میرا یہ آخری جملہ یہی ہے کہ مخاطب اللہ تعالیٰ اور مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوسرا اسٹیپ جو کس کے بارے نہیں، میں، وہ یہ اس اگلا کے بارے میں۔ بعد میں آ جائے گا اسٹیپ، اچھا پلیز، ٹھیک، تھینک یو۔ ٹھیک ہے سر، جی مخاطب جی، عائشہ اللہ آپ اور فرمائیے گا۔ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل ٹھیک، جی بالکل ٹھیک۔ تو ٹھیک ہے، اس میں بس وہی یہی ابھی رائے تک ہے۔ یہی رائے ہے سب کی جو میرے سامنے آ رہی ہے، وہ یہی رائے ہے کہ یہاں پر کوئی ڈفرنس نہیں آ رہا کہ جو ڈائریکٹلی ایڈریس ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی بات؟ جی 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 ہاں، یہی بات ہے سر۔ جی عائشہ، آپ اس کے بارے میں کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، ایک کنفیوژن ہے، یہ جو پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا؟ مطلب اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ خطاب پھر ان سے ہو رہا ہے جو مسلمان تھے، مطلب یا جی میں نے آپ کے ساتھ جو سمری شیئر کی تھی نا جی، سورہ کی سمری بھی اور جو پیغام بھی شیئر کیا تھا، اس کو ایک دفعہ ایک نظر ڈال لیجئے گا۔ یعنی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ خطاب کر کے، یہ سٹیپ نمبر 3 کا ایسپیکٹ ہے کہ خطاب کر کے جو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن کوئی اور ہوتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ ٹھیک یعنی یہ بات ٹھیک کہ اس وقت جو پیغام ہے جو میں نے اس میں لکھا تھا، وہ میں تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کرا دیتا ہوں۔ میں نے یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے بڑی محبت سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ، یہ جو عرب ہیں جو یہود سے متاثر ہیں، ظاہر ہے کہ ایک ریلیجس گروپ ہے نا، اس سے متاثر ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو یہ سب سے پہلے ماننے والے تو یہ لوگ ہوتے۔ یہ ہماری سائیکی یہ بن جاتی ہے کہ اگر ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے نہیں مانا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو۔ یہ کئی دفعہ یہ ذہن میں آتی ہے نا بات، یہ وہ والا ایسپیکٹ ہے کہ یعنی ایک آدمی کو آپ ریلیجس حیثیت دے رہے ہیں، اس گروپ نے نہیں اگر مانا تو پھر یہ، تو وہاں پہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ان کے بھی بہترین لوگ مان چکے ہیں، ان کے جو لوگ نہیں مانے وہ اللہ کے قانون کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، ان مسلمانوں کو سنایا، ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے جن سے اب خطاب ہونے والا ہے ان آیتوں کے بعد۔ یہ جو 16 اور 20 کی آیتیں نا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے 17 سے 20 جو ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ خطاب جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان لوگوں سے شروع ہو جائے گا اور ان کو بنیادی پیغام دیا جائے گا دین کا، کہ کیا بات کیا کی جا رہی ہے، اور تم لوگ کس طرح کے لوگوں کے آگے پیچھے لگ کر تو اپنی جو ہے قسمت کھوٹی کر رہے ہو۔ یہ ساری بات اس سیکوینس میں آپ اگر سمجھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس کو ایک ایک کر کے، ایک ایک سٹیپ کر کے لیں۔ اینی بڈی ایلس جی جو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس میں رائے دینا چاہے کہ ایڈریس اور ایڈریسی کیا ہے، مخاطب اور مخاطب میں جو فرق یہاں پر، اگر کوئی ڈفرنٹ رائے ہے، ورنہ ہم، جی جی اصفیہ آپ فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آم، یہ جو کنفیوژن اصل میں جو پیدا ہو رہی ہے کہ مخاطب جو ہیں وہ کون ہے، ایڈریسی کون ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ ہیں مخاطب اول۔ اصل میں ہم شاید ایک ہوتا ہے نا خصوصی ریزن کسی آیت کا، اور ایک ہوتا ہے عمومی اس کا جو ہوتا ہے، اس میں شاید رائٹ، کنفیوز کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیتیں شروع میں ہیں سورہ بقرہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اس وجہ سے کہ وہ ایمان بالرسالت کی کڑی کو یہاں اس کی توثیق کر رہا ہے، کہ اوکے، یہ جو میسج جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم لوگ تک پہنچے گا، اور تم لوگ کو جو ایمان لانا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لانا ہے۔ تو اسی لیے مخاطب اول ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کڑی ملا کر پھر امت اور باقی انسانیت کو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے. بھائی تو اس یہ کے میری بارے میں بہت انڈرسٹینڈنگ. بہت احتیاط کریں جی. یہ جو خطاب ہے نا قرآن مجید کا، اس کو آپ، یہ جو ہم بڑے آرام سے ہی کر دیتے ہیں کہ یہ مخاطب اول ہے، یعنی مخاطب اور ہے کون اس میں؟ کس کو اور کہا جا سکتا ہے یہ کہ جو تم پر نازل ہوئی ہے اور تم سے پہلے نازل ہوئی ہے؟ اور کسی کو کہا جا سکتا ہے یہ سیکنڈری خطاب ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ؟ آپ سوچئے، کسی اور کو کہا جا سکتا ہے یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ کوئی اور خطاب ہو سکتا ہے؟ اس میں سیکنڈری خطاب یہاں پہ کسی سے نہیں ہے، یہاں پہ پہلا خطاب ہے. دیکھیے قرآن مجید میں جو خطاب ہے وہ بڑا متعین ہے، اس کو بالکل واضح رکھیے. قرآن مجید کے پیغام کے اندر ایسی چیزیں جو یونیورسل ہیں. قرآن مجید کا خطاب یونیورسل نہیں ہے، اس کو کلیئر رکھنا چاہیے. اگر آپ اس کو ادھر سے اٹھا دیں گے تو قرآن مجید کو سمجھنا جو ہے نا وہ ناممکن ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے، یعنی اصل میں یہ ساری گفتگو جو ہوتی ہے کہ ہدی للمتقین میں متقین کی کیا ضرورت ہے، متقین کو ہدایت کی کیا ضرورت، یہ گفتگو ہی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو، اس ریفرنس کو عام کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں کچھ پرنسپ دیکھیں، میں نے اس میں آپ کو لاسٹ ٹائم یہ شیئر کیا تھا، جو سبق اپنے جو اسٹیپ نمبر 5 میں، کہ میں نے کیا سبق لیا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے یونیورسل ہیں، کہ وہ سارے اسباق جو ہیں جو نکلتے ہیں وہ یونیورسل ہے. لیکن ان یونیورسل اسباق کو نکالنے کے لیے خطاب کو یونیورسل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس یہ بات واضح ہے نا جی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ کہا گیا ہے کہ اے نبی جب تم لوگ طلاق دو تو اس طرح طلاق دو، تو وہ جو ہدایت دی گئی ہے وہ آپ کے ذریعے سے صحابہ کو، اور صحابہ کے نتیجے میں ہم سب، تو یہ ہدایت تو یونیورسل ہو جائے گی. سوال یہ ہے، اگر وہ ہدایت کہیں پہ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ کسی وجہ سے خاص ہے ان لوگوں کے لیے، وہ ایک اور چیز ہے، ورنہ ادروائز ہدایت یونیورسل ہو جائے گی. خطاب کو یونیورسل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان دونوں چیز صحیح. اسی تو وجہ اس سے کا ڈر مطلب، ڈر جی جی، تو جی اس کا فرمائیے. مطلب ہے کہ فار دا میسج ٹو بی یونیورسل اٹ از ناٹ نیسسری فار دا رائٹ، ایڈریسی ٹو بی یونیورسل. یا رائٹ. مطلب آپ نے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آ کر اپنی قوم کو خطاب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایک ہمیشہ کے لیے سیو کر دیا اس خطاب کو، کہ جو میں نے اس قوم کو دیا تھا اس کو مرتب کر کے سیو کر دیا. اس سے خطاب یونیورسل نہیں ہو گیا. مثال کے طور پہ خطاب کا میرے سے خطاب کیسے ہو سکتا ہے قرآن مجید کا؟ میں تو عربی زبان ہی نہیں جانتا، وہ تو میں نے تو سیکھی ہے، یعنی اس کو حاصل کیا ہے، اس اسکل کو حاصل کر کے میں اس جگہ پہنچا ہوں کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے آج سے 1400 سال پہلے ایک قوم پر کیا کتاب میں کیا پیغام نازل کیا. اب وہ پیغام میرے تک آتا ہے اور اس پیغام کو میں سمجھ سکتا ہوں. جیسے ہی آپ خطاب کو یونیورسل بنائیں گے، میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، آنیسٹلی یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. یعنی دس از واٹ آئی ہیو ایکسپیرینس ڈائریکٹلی 1 to 1 گفتگو میں، کہ دیکھیں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ میں نے تمہیں مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے خطاب ہے، تو اس کا مطلب اب قرآن مجید کی اس آیت کا کوئی مخاطب ہی نہیں ہے. نہیں، یہ ہم سب سے ہے. اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں لوگ. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہر زمانے میں آتا ہے پھر یہ آدمی. وہ گاڈ سیک، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی ہے، وہ کتاب جو ہے وہ اس کے خاص کانٹیکس میں، یہ اسی طرح کی بات ہے. کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، کوئی بھی اینی تھنگ. یعنی میں جس وقت ابھی آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تو یہاں پر اس وقت میری بات ہو رہی ہے، آئی ایم سوری، اسفیہ سے، رائٹ؟ ایم آئی رائٹ جی؟ اسفیہ سے ہو رہی ہے نا؟ جی جی خطاب جی جی ہمارا چل رہا ہے، لیکن سب سن رہے ہیں. اس میں اگر کوئی جی. کام کی بات ہوگی تو یہ لوگ بھی حاصل کر لیں گے، آئندہ لوگ جو ریکارڈنگ سن رہے ہوں گے وہ بھی حاصل کر لیں گے. ہوں. ٹھیک ہے جی. کتاب کو عام مت کیجیے، کتاب کو عام صحیح. کرنے میں پرابلم ہے. اصل مسئلہ یہ کہ ہاں، پھر میں وہ تو، ابھی کے لیے بھی ہوگی. رائٹ رائٹ، میسج ہے ابھی کے لیے، میسج ہے ابھی کے لیے. ہوں. وہ میسج یونیورس، اس میسج کی بعض ایلیمنٹس ٹوٹلی یونیورسل ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن ہوں. مثال کے طور پر، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کانٹینجنسی کے لیے ان لوگوں کو حکم دیا ہے اور قرآن مجید میں موجود ہے، جس کو بعد میں بدل بھی دیا ہے، خود بدل دیا ہے، ہوں. وہ میرے تک کیسے آئے گا؟
اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بات واضح کی کہ اے پیغمبر جب تم ان کے اندر ہوتے ہو اور نماز پڑھتے ہو تو اس طرح نماز پڑھے. اب کسی اور کی یہ حیثیت ہے کہ اس کے ساتھ وہ نماز پڑھی جائے؟ سوچیے ذرا. ہوں، اب تو سب مسلمان ہیں نا، ہر نماز پڑھانے جی والا، ہر نماز پڑھنے والا وہ پیغمبر ہیں. ان کی کچھ خاص ڈائریکٹیو ہیں، وہ کیسے پھیلائیں گے؟ ہم نہیں پھیلا سکتے. ہوں، یہ مسئلہ ہے. صحیح جزاک اللہ ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی. اچھا جی، ہم اسٹیپ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں، بیکاز آئی فیل کہ اس میں ابھی تک کوئی ایز سچ اختلاف نہیں ہے، لیکن اس پہ بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ اگر کوئی ایسی بات ہو. ہو از بینگ ریفرڈ ٹو، دیکھیے یہ ہے. اب ان کو تھوڑا سا نوٹ کرتے جائیے. ہمارا اسٹیپ نمبر 1 یہ خطاب کیا ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب ہے وہ سوال جو کہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ مسل و ہم سے کون مراد ہیں؟ وہ جو میرا خیال ہے کہ راشدہ آپ فرما رہی تھی شاید، یا کوئی اور بتا رہا تھا کہ یہ یہاں پر پہلا گروپ مراد ہے جو کفار کا ہے، اور پھر دوسرا گروپ منافقین کا ہے. یہ والا سٹیپ ہے جی. جی شبانہ آپ فرمائیے گا. ٹرائی ٹو بی ایز کلوز ٹو دا اسٹیپس. آپ یہ دیکھیے ابھی اس سے آگے نہ بڑھیں. اگر کوئی بات رہ جائے گی نا جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم اس میں یہ ہمارے بنائے ہوئے اسٹیپس ہیں، انسانی کام ہے، اس میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی. جی جی سر، شبانہ آپ اس میں فرمائیے. یہود کے 2 گروپ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ رائٹ. رائٹ. یعنی انہی 2 گروپس کے بارے میں کہ جن کا جی، جی، پیچھے ذکر ہوا ہے. جی۔ یار اوکے. جی امبر آپ فرمائیے. جی سر، میری بھی یہی رائے ہے کہ ہم، یہ جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں وہی 2 گروپ جو ہیں وہ ان میں آگے اسی سے مراد ہے۔ ٹھیک. پہلا جس نے ماننے سے ہی بالکل انکار کر دیا، اور دوسرا جو آ، ابھی دھوکہ دے رہا ہے اور مصالحت کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی. اس کی ابھی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے کہ ان کی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اس مثال سے کچھ سامنے آتی ہیں اپیرنٹلی، وہ کیا سمجھ میں آتی ہیں. ابھی دیٹ ول بی اے گڈ ڈسکشن انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی. جی جی سلمہ آپ فرمائیے. سر دونوں گروپ تو کے بارے میں بات ہوئی ہے اور 2 تمثیلوں کے ساتھ ہوئی ہے. پہلی تمثیل جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ انکار کرنے والوں کے بارے میں، اور دوسری جو ہے وہ آیت 9 جو آئی تھی نا پیچھے، اس کے بارے میں. ٹھیک جی، بہت شکریہ. یہ اس میں اگر کوئی اس سے ہٹ کے رائے ہے جی، if you have any opinion, anyone who has an opinion other than this، یعنی ہم یہاں پر جس رائے پر ابھی کھڑے ہیں وہ رائے یہ ہے کہ آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک جن لوگوں 17 سے لے کے 20 تک جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ پچھلے وہ 2 گروپس ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیچھے آیت نمبر 6 میں جس کا ذکر ہوا ہے وہ 17 سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر 19 سے، if I'm not mistaken، آیت نمبر 19-20 میں اس گروپ کا ذکر ہے کہ جو منافقین کا گروپ ہے جی. تو یہ ہے جو آپ نے ابھی تک ہماری رائے ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی رائے ہو تو پھر یو موسٹ ویلکم ٹو شیئر. جی راشدہ آپ فرمائیے گا. سر علاوہ تو نہیں ہے، مجھے یہی لگتا ہے کہ یہی وامن الناس والے ہی گروپ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی. تو اس میں اس لیے ہاں، کہتا ہوں علاوہ کہ اگر وہی رائے ہو نا جی تو پھر اس کو تو بیان کرنے کی ایز سچ ضرورت نہیں رہتی نا پھر. کیونکہ سر ایک گروپ نے تو مان لیا، دوسرے نے بالکل انکار کر دیا، اب یہی جو تیسرا ہے نا یہ چل رہا ہے، اس سے آخر میں اللہ تعالیٰ جا کے پھر عیاں کریں گے، یعنی پھر اچھا واضح آپ یہ ہوگا، فرما ابھی تو رہی ہیں یہ کہ دھوکہ یہ دینے جو کی کوشش مثالیں کر رہے ہیں، یہ جو مثالیں ہیں۔ ہیں 2، یہ دونوں آخری گروپ کی ہیں، مطلب یہ جو پیچھے منافقین کے گروپ کی ہیں. سر اس میں نا ایک قریش کے لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں تبلیغ کرنے کے بعد جب ارد گرد کا ماحول روشن کیا، جن کو پسند نہیں ہے یہ روشنی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی. باقی Right. جنہوں نے استفادہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا یعنی وہ کر دیا، وہ Right. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روشنی سے مستفید ہوئے، اور Right. باقی جو پیچھے رہ گئے. پھر اگر دیکھا جائے یہودیوں میں پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو روشنی کر چکے ہیں، لیکن ہم، اس وقت انہوں نے ان کو بھی تو اپنے تئیں ختم کر دیا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، حضرت یحییٰ اور ان کے ساتھ جو کیا گیا سلوک. تو یہ دو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں نا کوشش یہ کریں کہ یہ آیتوں کی سیکوینس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کتاب بنایا ہوا ہے، اس میں یہ آیتیں آ رہی ہیں.
ٹھیک ہے، آپ کوشش کیجئے کہ اس کانٹیکسٹ میں کون لوگ ہیں مراد، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں ادھر سے. یعنی یہ بات کہ ہم بہت سارے لوگوں کے بارے میں گئے ہو، میں بھی اس میں ابو جہل بھی اس سے مراد ہو پہلے گروپ سے، لیکن یہاں اس کانٹیکسٹ میں کون مراد لگتا ہے؟ اصل میں یہ ہے یہودی ہے مدینے کے. یہود ہے، اس لیے کہ وہ پہلے گروپ کو نکال دیں جس کی جو متقین کا گروپ ہے. باقی گروپس میں جو 2 گروپس بیان ہوئے ہیں وہ ان کی مثالیں ہی لگ رہی ہیں نا آپ کو بھی. ہاں جی، مجھے تیسرے کی لگ رہی ہے وَمِنَ النَّاسِ جی جی جی، آپ کی آواز کٹ گئی کچھ. دوسرے نے تو انکار کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان پر تو مہر لگا دی. جی تو جو تیسرا ہے وہی چل رہا ہے. رائٹ. یہ مثلہم یعنی کمثل انہوں نے الذی بار بار استوقد نارا، یہاں پر جو بات ہو جی رہی ہے یہ آپ کے خیال میں یہ ومن الناس والے گروپ کی بات ہو رہی ہے، یہ فرما رہی ہیں آپ، جی جی یہ جی بتا جی رہی ہیں آپ، رائٹ. اور جی جی یہ جی جو دوسرا ہے یا دوسری مثال ہے وہ بھی انہی کی ہے. دونوں مثالیں انہی جی ومن انہیں الناس کی گروپ کی ہیں. اوکے، یہ جی جی آپ کی رائے ہے. اس کی کیا یعنی واٹ از دا بیسس آف دس، اگر یہ سمجھ بتانا چاہیں. سر اب یہاں سے یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں ناس میں پھر اللہ تعالیٰ جو آگے مخاطب کر رہے ہیں یا جو الناس، یہ بھی یہی مخاطب ہے یعنی اچھا، یہ اس طرح سے لے سارے. رہی ہاں ہیں، رائٹ. جی. ہوں ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ادھر میں نے لیا تھا نا جی، وہ یہ تھا کہ انہی لوگوں میں سے جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے نا، انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. یعنی وہ جو بھی لوگ جی ہیں انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جی آپ نے اس کو کامن لے لیا ہے کہ ومن الناس سے مراد ہے لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں، اب دنیا کے لوگوں میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں، یہ مراد ہے. تو اس وجہ سے پھر اس کو کامن لیا جائے گا، یہ سمجھ میں آتی ہے بات. اور اس میں پھر جو مثالیں ہیں دونوں کی، اس میں پہلے گروپ کی جو پہلی مثال ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں لیں گے انشاءاللہ، وی ول بی ٹیکنگ اٹ اپ کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن سر جیسے فرمائیے. روایتی اسکالر کہتے ہیں کہ یہ مکہ کے کافر ہیں. غامدی صاحب اوس و خزرج جی سے مخاطب کرتے ہیں مدینے کے جو اوس و خزرج ہیں. تو جو میرا ہے میں یہی سمجھتی ہوں کہ یہی چل رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ سے لوگوں میں سے جو ہیں جو کہتے ہیں یہی گروپ چلتے ٹھیک ہے جی. ہیں آخر تک ٹھیک یہی چلتے ہے. آخر تک سے مراد آیت نمبر 20 تک. سر جس طرح سورۃ المنافقون ہے آپ نے تو کہا یہ والے نہیں ہیں، یہ پیچیدہ گروپ ہے. اور سورۃ توبہ میں ان کا ذکر ہے کہ اب ان کے لیے آپ مغفرت کریں یا نہ کریں. عبداللہ بن ابی پلس ان کے جو ساتھی تھے، تو یہ والا پیچیدہ گروپ. اصل میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نفاق، ان کا نفاق ڈفرینٹ ہے، اس کو سمجھ لیجئے. یعنی وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل نہیں کر رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ایمان رکھتے ہیں، اس لحاظ سے ہمیں مانو کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں شامل نہیں کر رہے. سورہ منافقون میں جن لوگوں کا گروپ ہے وہ اصل میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں، اور پھر وہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر وہ مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ واپس آئیں گے نا تو ان پہ کوئی خرچ شرچ نہ کرے، سب چھٹ جائیں گے آس پاس سے. صحیح ٹھیک ہے، وہ اندر کے لوگ ہیں، وہ اندر کے لوگ ہیں. صحیح اور یہاں پر جو جس طرح سے اس کو کہا نا کہ سورہ نور میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جن لوگوں نے یہ جو کانسپریسی کی تھی یہ تمہارے ہی اندر کے لوگ تھے، صحیح وہ باہر کے لوگ نہیں تھے ہوں، کوئی. تو وہ صحیح اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل نہیں کر رہے. یہ تو کلیئر ہے نا جی. دے آر سیئنگ کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہمیں بھی اس چیز سے یہ مت کہو کہ ہم کافر لوگ ہیں. تو یہ تو ہمارے پیغمبر نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ان کو ماننا ضروری نہیں ہے. وہ اس کی توجیحات کر رہی ہیں. یہ ہے جو ان کا نفاق یہ ہے. یعنی یہ بھی ایک نفاق ہے. انسان جب اپنے دل سے ایک چیز مان لے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اور پھر اپنے نہ کرنے کی جسٹیفیکیشنز دے اور لوگوں کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کرے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، یعنی میری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہے، یہ یعنی آپ سے میں ڈفرینٹ ہوں، اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں آپ سے ڈفرینٹ ہوں، میں آپ کا حصہ نہیں ہوں. لیکن آپ مجھے اس وجہ سے یہ کہیں کہ یہ کیونکہ میں اس جماعت میں شامل نہیں ہوں اس لیے میں کافر ہوں.
نہیں یہ بات نہیں، میں تو اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں یوم آخرت پر ایمان اب وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، جسٹیفیکیشن جو دینا ہے ان کا، جبکہ وہ اندر سے جانتے ہیں، دل سے جانتے ہیں۔ میں اصل میں اس چیز کو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے ہم لوگوں کے لیے بھی۔ ہم کئی دفعہ یہ اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اندر سے جانتے ہوتے ہیں ہم کہ یہ بات غلط ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہو جاتی ہے ہم سے غلطی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے جی۔ آگے چلیں جی، بسم اللہ کریں۔ یہ ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے دیٹ از اباؤٹ، اس میں ایڈریسی کو پیغام کیا دیا گیا ہے ان مثالوں میں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ نے ورکنگ کی ہوئی ہے تو پھر تو ضرور شیئر کر لیں، ورنہ اس کے اوپر کچھ ورکنگ ضرور کریں اس سے پہلے کہ شیئر کریں۔ آپ کو اگر کچھ شیئر کرنا ہے تو موسٹ ویلکم، ابھی ہمارے پاس ہیں، وی ہیو ٹائم۔ لیکن میری سجیشن یہ ہے کہ ان کو بہت اچھی طرح سے ورکنگ کر کے کیا پیغام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے ان لوگوں کے بارے میں جو بات فرمائی ہے یہاں پہ، جس طرح سے پہلے بھی فرمائی ہے، تو وہ اصل میں دوسروں کو بھی سنائی جا رہی ہے نا۔ اس میں جو پیغام ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کیا تھا۔ یہاں پر بھی ان کے کچھ رویے ہیں جن کو ممثل کیا گیا ہے، وہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ کیا ان مثالوں سے کیا چیز کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے؟ جی ایڈریسی کو۔ ہاں جی، جی شبارہ آپ فرمائیے۔ سر یہاں پر جو تمثیل میں جو پہلے گروپ کو، یہود کا جو پہلا گروپ ہے جو خدا کے قانون کی زد میں آ چکا ہے، یہاں ان کی تمثیل بتائی جا رہی ہے جو انکار پر مکمل ڈٹ چکے ہیں اور سرکشی کرتے ہوئے جانتے بوجھتے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، قرآن کا انکار کیا ہے۔ تو ان کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے قرآن کی آیات پیش کی، تو وہ ایک روشنی کی طرح تھی، جیسے آگ کا الاؤ جو ہے وہ جلایا، تو اندھیرے میں جیسے اگر لوگ ہوں اور کوئی روشنی جلائے تو جن کی آنکھیں ہوتی ہیں ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اندھا، بہرا اور گونگا کر لیا، کس طرح کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا جانتے بوجھتے، سرکشی کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون ہدایت کی زد میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی۔ تو اب نہ ان کو سنائی دیتا ہے، مطلب انہوں نے سننا ہی نہیں چاہا تو اللہ نے مہر کر دی، تو اب نہ ان کو سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، اور نہ یہ بول سکتے۔ یعنی ہدایت روشن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں، لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ سنائی نہیں دے رہا، کیونکہ یہ خود جو ہے یہ نہیں سننا چاہتے۔ یہ پہلی رائٹ، مثال ہے۔ رائٹ۔ سر دوسری بھی یہ بتاؤں؟ مثال دینے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ اس کو بھی کچھ تھوڑا سا بتائیں گے؟ یعنی اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھ لیں جس طرح سے آپ نے پچھلی آیتوں کو ڈٹرمن کیا ہے نا کہ یہ ہے اس میں جو پیغام دیا گیا ہے، اس کے اوپر کوشش کرنی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے جی، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تھوڑی سی ورکنگ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ بتائیے، آپ ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی آپ کی، آئی ایم ویری سوری اباؤٹ دیٹ۔ آپ سر فرمائیے۔ یہی اس میں یہی بات ہے نا کہ انہوں نے خود پسند نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، مطلب انہوں نے بالکل انکار کر دیا، لہٰذا وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو گونگے، بہرے اور اندھے، آپ کتنی ہی آپ ہدایت ان کو دیں، آپ کتنی ہی قرآن کی آیات ان کے سامنے، انہوں نے سننا ہی نہیں ہے، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، تو وہ ان کو نہیں سمجھ آئے گا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے نسلوں میں انبیاء اور کتابیں آتے رہی ہیں، جو انتظار میں تھے، اور جب انتظار میں جب آپ آ گئے تو آپ کو جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کر دیا کہ نہ یہ نبی ہیں اور نہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں۔ رائٹ، بالکل یہ بات، اندھے بہرے گونگے ہیں، یہ لوٹیں گے، اب واپس نہیں پلٹ سکتے۔ یہ واپس نہیں پلٹیں گے جی۔ جی اینی تھنگ ایلس؟ جی جی آپ کچھ اور فرمانا چاہیں گے؟ جی سر دوسرے گروہ کی بھی بتاؤں یا ابھی صرف اسی کی؟ بتا دیں دوسرے گروپ کی بھی، یہ ہم پورا سٹیپ اس پوری آیتوں کے گروپ کے لیے لے رہے ہیں۔ سر اور دوسری تمثیل جو ہے وہ ان منافقین کی ہے جو ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی مثال بھی ایسی ہے جیسے کہ کوئی قافلہ جو ہے وہ آندھی، طوفان اور بارش میں گھر گیا ہو، تو بارش جو ہے وہ وہی کی مثال ہے، اور گرج، چمک اور کڑک جو ہے وہ ان مشکلات کی مثال ہے کہ جس قرآن کو ماننے کے بعد جو لوگوں کو پیش آ رہی تھی، اور جو ان کا جو ہے کہ نہیں، اب گرج چمک جو ہے وہ کن مشکلات کی مثال ہے؟ پھر سے بتائیے گا، کیا کس قسم کی مشکلات پیش آ رہی تھیں؟ نہیں اس ایمان کو لانے تھوڑا سا والوں جو ایمان لائے تھے ان کے اوپر جو مشکلات آ رہی تھیں اس اس کی کی مثال تھی، اور جی دوسرے یہ کہ یہ ان منافقین کی، ہاں ان منافقین کی مثال ہے کہ ان کو
समझ तो आ रहा था, लेकिन ये जानते बूझते ये एक दरमियानी राह निकालने की कोशिश कर रहे थे। असल में तो ये इनकार कर रहे थे, अंदर से तो ये इनकार कर रहे थे, ऊपर से बात बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब ये कहते थे कि हम अल्लाह को भी मानते हैं और आखिरत को भी मानते हैं, तो लेकिन ये कि जब अल्लाह ताला की आयत ये सुनते थे जिसमें वईदें थी, वो उनके ऊपर जद पड़ती थी, तो ये घबरा जाते थे, ये कानों में उंगलियां डाल देते थे और मतलब परेशान हो जाते थे। और कभी बात बनाते थे तो चल पड़ते थे, और कभी बात उनको समझ ही नहीं आ रही होती थी। और जो गरज चमक है वो कुरान की मतलब ये कि कुरान की जो का स्लूब और स्टाइल वो उनको जो है वो खीरा कर रहा था उनको। और लेकिन ये कि वो अंदर से क्योंकि वो चाहते नहीं थे मानना, तो इस वजह से वो डर भी रहे थे कि इनके ऊपर जो वईदें आ रही हैं, उन्हें पता था कि इनके ऊपर आ रही हैं, इसकी जद इन पर पड़ रही है। तो डर भी जाते थे, कानों में उँगलियाँ भी ठूँस लेते थे, लेकिन फिर बात बना के चल भी पड़ते थे कि नहीं हम तो मानते हैं। तो ये उनकी मिसाल पेश की जा रही है कि कभी चल लेते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी खौफ़ज़दा हो जाते हैं, कभी कोई बात बना के आगे चल पड़ते हैं। तो ये उनकी मिसाल इस तरह पे बताई गई है। राइट, राइट। इसको इसको थोड़ा-सा ज़्यादा आपने प्रिसाइज़ करने की कोशिश करनी है, अगर मौका मिले, तो इस पे गौर कीजिएगा। ज़ाहिर है गौर की तो कोई लिमिट नहीं है ना, वो तो हमें करते ही रहना है इंशाअल्लाह। और इसको थोड़ा-सा और प्रिसाइज़ करने की कोशिश करनी है जी। ठीक है जी? ठीक है। जी, सलमा आप फ़रमाइएगा। सर, पहली तमसील का मिस्दाक जो है वो मेरे नज़दीक ऐसा शख्स है जिसने अंधेरी रात में आग जलाई है, रोशनी दिखाने के लिए। और ये काम उसने बहुत मेहनत से किया है, एहतमाम से किया है और आस-पास को रोशन कर दिया है। लेकिन जिन लोगों के लिए ये एहतमाम किया, उन्होंने बिल्कुल कदर नहीं की। ऐसी नाक़दरी की कि वो अल्लाह ताला के अज़ाब में आ गए हैं और अल्लाह ताला ने उनको सख़्त नापसंद किया और फिर उनकी रोशनी ही सल्ब कर ली। उनको ये इसका अजर मिला कि उनकी रोशनी सल्ब हो गई और वो घटाटूप अंधेरे में भटकने के लिए अल्लाह ने उनको छोड़ दिया। फिर दूसरा गज़ब उन पे ये हुआ कि ये अंधे, बहरे और गूंगे हैं। अब सर ये वाली जो बात है ना इसको अ, अब आप देखें कि थोड़ा-सा अगर आप बुरा ना माने सर तो इसमें एक ग्रामर का छोटा-सा नुक्ता आया है कि ये बगैर अतफ़ की तीनों सिफ़ात आई हैं। ठीक है? सुम्मुन, बुकमुन, उम्युन बगैर अतफ़ के आई हैं ना तो मैंने इसमें पढ़ा हुआ है कि ये तीनों सिफ़ात जब आती हैं, बगैर अतफ़ के आती हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो मौसूफ़ के अंदर ये तीनों एक साथ मौजूद हैं, एक ही वक़्त में मौजूद हैं। तो ये चीज़ है इसके अंदर और फिर वो आग जलाने वाले शख़्स जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, जो हिदायत की शम्मा उन्होंने अपने कौम के लिए रोशन की थी। लेकिन क्या हुआ था कौम जो थी उसमें से ज़्यादातर लोगों ने बेज़ारी ज़ाहिर कर दी थी, तो फिर अल्लाह ने उन पे लानत भेज दी और ये बनी इसराइल थे। महरूमी और बदबख्ती में तौरात और इंजील और कुरान तीनों में इनके बारे में ये बात आई है कि ये अंधे, बहरे और गूंगे अफ़राद का काफ़िला है, जो अंधेरी रात में भटक रहा है। ये ना बोल सकता है और ना किसी की सुन सकता है, ना ही किसी की पुकार पे जवाब दे सकता है, ना रोशनी और निशानी की हिदायत पा सकता है। फिर दूसरी तमसील ठीक है सर, ये पहली तमसील थी। अब अगर इस पे आप कुछ कहना चाहें तो फिर मैं आपको नहीं, जवाब नहीं, दूँ। नहीं, नहीं। मेरे नज़दीक ये था, ठीक है? अच्छा सर दूसरी तमसील जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयत 9 के बारे में है, व मिनन नास। ये काफ़िला जो है ये तारीकी में है और बारिश में घिरा हुआ है। बारिश जो है वो ज़ोरों की कड़क चमक गरज वाली बारिश है क्योंकि सय्यब का लफ्ज़ जो है ना ये तेज़ बहुत मूसलाधार वाली बारिश के लिए आता है। तो ये क्या करते हैं कि ये इसके कड़क और इसके खौफ से अपने कानों में उँगलियाँ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये इनको मौत की तरफ इनको आगाही देती है कि जी ये मौत के बारे में बात हो रही है। तो बारिश जो है वो कुरान मजीद है और इसके अलावा जो ज़ुल्मात हैं वो मुश्किलात हैं, जो कुरान की दावत कबूल कर लेने वालों को उसके राह में मिलती हैं। यानी जब वो कुरान की आयतों पर ईमान ला रहे होते हैं तो फिर जो मुश्किलें उनको मिलती हैं वो मुश्किलें। और जो रात व बरक़ा यानी कड़क और जो वो बिजली है वो कुरान की धमकियाँ हैं और वईदें हैं जो कुरान अपने झुटलाने वालों को सुना रहा है और ये ख़ास यहूद के लिए है। ये मौत और आखिरत दोनों को जान चुके थे, लेकिन ये धमकियाँ सुनकर अपने कानों में उँगलियाँ ठोंस रहे थे क्योंकि ये पैगाम जो था इनको बहुत शाक गुज़र रहा था। इनको बहुत तकलीफ़ होती थी इस बात से। तो इसको इससे भी तशबीह दी जा सकती है और सर मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि तमसील और तशबीह में भी फ़र्क होता है। तो जी, जी, यहाँ पर उसको इसको अभी इस अभी तरह ज़रूरत नहीं है। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो ठीक उसमें है। आपने जो अभी किया है जितना कुछ,
اس میں کافی کچھ جو ہے یہ آپ نے when we try to determine، دیکھیں تمثیل میں اور تشبیہ میں جو فرق ہوتا ہے نا، میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں، اچھی بات کی آپ نے۔ جی سر، ہاں ہوتا ہے تمثیل فرق۔ میں ایک سچویشن کو ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ابھی ہم نے کوشش سچویشن، کی ہے کہ آپ ایک سین امیجن کریں، یہ سین امیجن کریں، جی جی ٹھیک ہے۔ ایک سین کو جو آپ امیجن کریں گے، اور اس سین کی امیجنیشن میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیریکٹرز ڈیفائن کرنے لگ پڑیں۔ بالکل یعنی صحیح۔ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک مسافر جو کہ مڈ وے پہ بیٹھا تھا، اس کی مثال ہے ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ ہم لوگ ہیں سب، اس سے میری مراد کوئی خاص مسافر نہیں ہے، ایک امیجنیشن ہے۔ امیجن کریں کہ وہ ایک آدمی مڈ وے پہ بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد گاڑی چل پڑے گی، اس کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہ جو سینیریو کریٹ ہو رہا ہے نا، یہ ہے۔ اسی طرح سے ایک سینیریو کریٹ ہو رہا ہے دونوں صورتوں میں۔ ایک صورت میں یہ سینیریو کریٹ ہو رہا ہے کہ یہ ایک آدمی نے بڑی محنت کر کے روشنی جلا دی، سب کچھ کر دیا، اپنی انوائرمنٹ کو روشن کر دیا۔ اس میں یہ ڈٹرمن کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ یہ آدمی کون ہے، یہ ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کہ اصل میں انہوں نے جب آنکھیں پھیر لی، انہوں نے جب اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، تو اس کے نتیجے میں ان کی یہ حیثیت ہی ختم ہو گئی کہ وہ انسانوں کی طرح اب کسی چیز پہ غور و فکر کر سکے۔ یہ ہے جو سینیریو ہے، سینیریو سے سبق لینا ہے۔ اگین اس کو اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھ لیجئے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو یہود کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے تھے، یہود کے نہ ماننے سے ان کے دلوں میں سوالات پیدا ہو رہے تھے، ان کے سامنے اب ذرا یہ تصویر دیکھیے کیسے بنتی ہے کہ جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی مثال ان اندھے گونگے بہرے لوگوں کی طرح کی ہے، جن کو آپ جدھر سے مرضی پکارتے رہیں، ان کو نہ آواز آنی ہے نہ دکھائی دینا ہے۔ کیا کریں گے؟ یعنی اس لیے کہ انہوں نے اپنی یہ صلاحیتیں خود سلب کروا لی ہیں۔ یہ والا یہ ایسپیکٹ ہے، یہ جو سین ہے۔ اسی طرح سے اگلا سین امیجن کریں، یعنی وہ جو جب بارش ہوتی ہے، ایکسپیرینس کیا ہے نا، آپ نے بھی کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے۔ یقین کریں آپ جی کہ سر، جس وقت یہ بارش اور اس طرح کے زلزلہ اگر کبھی آ جاتا ہے تو جو گرج پیدا جی ہوتی ہے ہاں، اس سے، کبھی غور کیا اس سے دل پہ کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ یہ وہ کیفیت جی ہے کہ یعنی اور اس کے نتیجے میں کبھی سوچئے کس طرح کے لوگوں کے رویے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بالکل یعنی وہ کانوں میں ٹھوس لینے والی بات، انگلیاں ٹھوس لینے، کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے سمجھ اس کا گئے۔ کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو رویہ مطلب ہے، جی، جی سر، بولیے بولیے۔ یہ جو رویہ رویہ ہے، جو ہے، اس کو ایک پکچر دی ہے، اس بالکل پکچر سے ہمیں کچھ سبق ملنا چاہیے، یعنی وہ سبق ہے جو لینا ہے ہمیں۔ اس سے نہیں فرق پڑتا، یعنی اس کو آپ جس کو مرضی امیجن کر لیں۔ اصل میں نہ تو یہاں پر کوئی اس طرح سے فرق پڑے گا کہ یہ لوگ کون ہیں، لوگ ہیں، انسان ہیں، انسان جس طرح سے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی انسان ایکس وائی زیڈ، وہ اس کا جب یہ رویہ پیدا ہو جائے کہ اس کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی چیز پیدا ہو جاتی ہے، ہم جب پرابلم فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی یہ ایک جی ڈسٹریکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا، جی، اصل مسئلے کو ہاں زیر بحث ہی نہیں لانا، ہاں ٹھیک ہے؟ بالکل۔ سر میں بتاؤں بولوں اس بارے میں تھوڑا سا؟ نہیں نہیں ابھی نہیں جی، باری پہ جی۔ نہیں سر، یہ جو آپ یہ کانوں بالکل میں انگلیاں ٹوسنے کی بات جو کر رہے ہیں اس پہ، اچھا اچھا جی، فرمائیے فرمائیے۔ سر یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے موت کو رائٹ، دیکھ کے، یعنی تھوڑا کرنے یہ جو والی، ہم نے مثال دی ہے، کچھ نہیں ہو رہا، آئی ایم آل رائٹ، رائٹ، میں فائن، کچھ نہیں ہے۔ یہ جو مثال ہے شبانہ میں یہ ہے اصل۔ یہی دینا چاہوں گی کہ جیسے شتر مرغ جو ہے وہ اصل میں دیکھیے میں خطرہ آپ کو ہے ایک تو چیز عرض کرتا ہوں، آپ اگر لکھ جی لیں گے نا، چیزوں کو لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب سر اس کو لکھا ہوا ہے۔ لکھنے کے بعد، نہیں میری بات سن لیجئے پلیز، اگر آپ لکھ لیں اور اس کے بعد اس کے مین پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں، بات اگر بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ کے مین پوائنٹس مس ہو جائیں گے، یہ مجبوری ہوتی ہے سر انسان میرے کی۔ پاس صرف 2 لائنیں اور ہیں جس میں میں نے چلیں یہ وہ بھی بات پڑھ لیں۔ بات بتائی کہ یہ بجلی کی چمک میں چند قدم چلتے ہیں اور اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں، لیکن ایک بات یہاں جو میرے ذہن میں آئی تھی نا وہ یہ تھی کہ سر منافقین کا گروہ تو ایسا تھا نا جو مسلمانوں میں رہ کر ان کے ساتھ یہ چالیں چلتا تھا اور اندر سے ان کے خلاف تھا، باہر سے نہیں تھا، لیکن یہاں پر جو یہ گروہ ہے
یہ منافقین کا وہ گروہ ہے جنہوں نے پیچھے کہا تھا کہ ہم بیوقوف تھوڑی ہیں جو ایمان لے کر آئے، یعنی انہی منافقین میں یہ والا گروہ بھی ہے کہ جو مساحلت اندیشی کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہیں اور قرآن بھی تمہارا ہے، ان دونوں پہ تو ہم نے ایمان نہیں لانا، آخرت اور اللہ پہ تو ہمارا ایمان ہے، اور ہم اپنی کتاب ہم اپنے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیں مذہب کا وہ کریں، اور تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرو۔ تو یہ جو ہے نا کھل کے سامنے یعنی زبان سے اقرار نہیں کر رہے تھے، جبکہ وہ لوگ جو تھے وہ منافقین وہ زبان سے بھی اقرار کر رہے تھے۔ آپ سر یہ اس چیز کو میں نے نوٹ کیا ہے یہاں پر ان آیتوں میں کہ یہ نا ایسا بھی تھا۔ تو قرآن کی جو خیرہ کر دینے والی اور نگاہوں کو چکا چوند کرنے والی روشنی تھی، وہ ان کو جو ہے نا اس سے یہ درماندہ تھے اور بالکل حیران تھے، اور جب کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی تھی نا تو پھر ان کا رویہ یہی تھا جو اس تمثیل میں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے جی، جی یہ تھا۔ امبر آپ فرمائیے گا۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ جی سر میں نے یہ اس میں لکھا تھا لیکن ابھی آپ نے کہہ دیا سر، میں نے ایکچولی یہ ڈٹرمن کر لیا کہ وہ شخص جس نے الاؤ جلایا وہ مطلب اس سے مراد کیا ہے، اور پھر الاؤ سے کیا مراد ہے، تو میں نے اس کو الگ الگ جو ہے وہ لکھ لیا تھا۔ سر اگر آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتی ہوں، ادروائز میں نیکسٹ ٹائم پھر شیئر کر لوں گی ذرا پریسائز کر کے پھر اس کو۔ آپ کر دیں۔ جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہوتی ہے، اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے تمثیل میں ایک سین کریٹ کیا، سچویشنل کمپیریزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ صحیح نہیں سر، ہوتا لازماً کہ اس میں آپ کیریکٹرز ڈٹرمن کریں۔ یہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی انہوں نے جیسے اسلائی صاحب نے جب کیریکٹر ڈٹرمن کیا تو اس کو حضرت موسیٰ لیا، نبی یہ اپنے جاوید صاحب نے جب کیا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا۔ تو کیریکٹر ڈٹرمن آپ جس کو مرضی کر لیں، اصل میں وہ سین ہے، وہ سین کیا جی بن سر۔ رہا ہے۔ سر میں نے بھی جو سر میں نے بھی جو ذہن میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ جو یہاں پہ جس شخص سے مراد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، Right. اور الاؤ سے مراد جو آگ روشن کی گئی وہ قرآن مجید ہے، جس نے Right. لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم دکھایا ہے۔ لیکن کیونکہ فرسٹ گروپ نے اس روشنی کی قدر نہیں کی، لہٰذا ان سے اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہی چھین لی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قانون ہدایت کے مطابق یہ لوگ محروم کر دیے گئے۔ Right. تو یہ تو پہلا ہے، اور جو دوسرا گروپ ہے اس کے بارے میں نے لکھا تھا کہ ان آیات میں ایک تمثیل کے ذریعے دوسرے گنوں کو نمایاں کیا گیا ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ آسمان سے بارش سے مراد جو ہے وہ وہی ہے، جو وہی نازل ہو رہی ہے، احکامات اتر رہے ہیں، اندھیری گھٹاؤں سے مراد جو ہے وہ مشکلات ہے جو ماننے والوں کو پیش آ رہی تھی، اور یہاں پہ کڑک اور چمک سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خبردار کر دینے والی آیات ہے، یعنی وعیدیں ہیں جو دی جا رہی ہیں۔ تو وہ کڑک کے مارے اپنی موت کے ڈر سے انگلیاں جو کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ وہ انظار جو قرآن کر رہا تھا اس کا اثر تو ان پر ہوتا تھا، لیکن جیسے کبوتر موت کے ڈر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، کچھ ایسا ہی رویہ ان کا بھی تھا، ہوں، اور بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرہ کیے دے رہی ہیں، یعنی قرآن کے نزول، اس کی ہدایات، اس کا انظار، اس سب کا مقابلہ کیسے کرنا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے جب ان کو کوئی بات بنتی نظر آتی تھی، یعنی جو اپنی طرف سے مساحلت کی کوشش کر رہے تھے تو کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے تھے، لیکن جب جیسے ہی محسوس کرتے تھے کہ یہ بات ان کے حق میں نہیں جا رہی ہے تو پھر ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ یہ جب ایک آدمی اپنی کڑک کی آواز میں، گرج کی آواز میں، آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے، یا کبوتر یہ بند کر لیتا ہے آنکھیں، تو آپ اندازہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ام، اس کو آ، ضرور غور کرنا ہے جی۔ سر سر ایکچولی اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے۔ نہیں، وہ تو اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں دھوکا دیتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ دھوکا دیتا ہے، یہ ایک بالکل چھوٹا سا بچہ بھی کرتا ہے، وہ دھوکا نہیں دے رہا ہوتا، وہ جی، ایکچولی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نہیں دیکھوں گا تو بچ جاؤں گا۔ یہ میں نے بچ آپ کو جاؤں گا، آپ کو جی میں سر۔ ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں، آپ تو ڈاکٹر ہیں۔ آئی ہیو ایکچولی آئی نو مینی پیپل جو جو اس لیے ٹیسٹ نہیں کروانا چاہ رہے کہ کہیں کینسر نکل آیا تو کیا ہوگا، یعنی دیکھیں ایگزیکٹلی وہی رویہ ہے۔
ایگزیکٹلی وہی رویہ ہے، جی یعنی جی اگنورینس تو جھوٹی کے اندر تسلی رہ کہہ لو. سکتے ہیں اس کو، جی جھوٹی تسلی کہہ سکتے ہیں اس کو. نہیں پریفرڈ اگنورینس، یعنی بجائے اس کے کہ فیس کیا جائے ایک چیز کو، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، میں اگر اوائڈ کروں گا تو نہیں ہوگی، یہ خیال ہے نا. مطلب اصل خطرے مسئلہ، کو اصل فیس نہیں کرنا سر، اس کو چاہتے ہیں. ایکچولی سر ریالٹی کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے نا، رائٹ، یہی فیس بات ہے، نہیں اس کو. کرنا، خطرے کو فیس نہیں کرنا چاہتے. جی پریفر کر رہے ہیں اگنورینس کو، پریفر کر رہے ہیں، جی یہ کبھی فائدہ جی مند نہیں ہوتی. سر، یہ بس میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ رویہ جو ہم اختیار کرتے ہیں نا سر، یہ ہم جنرلی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاں نہیں، یعنی وہی بات کر رہا ہوں میں کہ وی آر ڈوئنگ اٹ ہاں ان میں ہاں یہ سمری میں اور لیسنز میں یہ بات آ جائے گی کہ اس میں کیا ہمیں جی. مل رہا ہے کوئی لیسن، ٹھیک ہے نا جی، اس میں آ جائے گی انشاءاللہ. جی سنبل آپ فرمائیے گا. ہاں معیز صاحب، مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ یہ جو مثال ہے، اس سے جو پیغام لینا ہے، بیسکلی اگر میں وہی والا رکھتی ہوں، مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیز آر ٹو کیٹیگریز، یو ہیو ڈن واٹ یو could ڈو، the message is clear and they are responding in such and such way. لیکن اگر میں پیغام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لکھ کے لانا ہے، تو وہ یہ والا لانا ہے یا اپنے لیے کیا میں نکال رہی ہوں وہ نہیں، والا؟ وہ یہ اسٹیپ 3 4 اینڈ 5. اسٹیپ 3 یہ ہے جی، یہ آپ کے سامنے ہے، واٹ میسج از بینگ گیون ٹو دی ایڈریسیز، ٹھیک ہے جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایڈریسیز اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جن لوگوں تک بات پہنچائی جا رہی ہے ان تک بھی کیا پیغام جائے گا. اس میں آپ اس کو اسٹیپ نمبر 3، اسٹیپ نمبر 4 از کہ آپ سمرائز کیسے کریں گے اس گروپ کو، یہ جو آیتوں کا گروپ ہے. یہ تو مثالیں ہیں، اس پہ سوچ لیں کہ آپ سمرائز کریں گے، میرا خیال ہے اچھی ہو سکتی ہے سمری. اور اسٹیپ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے اپنے لیے کیا لیسن لیا ہے. میں ان تینوں اسٹیپس کے بارے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ان کو آپ لکھ لیں، یہ آپ کے لیے ریکارڈ رہے. دیکھیے، یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے ون آف تھنگ کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، آپ چلیں پڑھ لیے. نہیں، یہ تو آپ کا زندگی بھر کا معاملہ رہنا چاہیے نا جی، انشاءاللہ، کہ ہم نے اس کو ایک تو آن گوئنگ پروسیس میں ڈالنا ہے. تو وہ ریکارڈ رکھیں کہ یہ ہم نے اس وقت میں اس جگہ پہ تھا. آپ کو اس ریکارڈ سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، جو آپ کو اندازہ ہوگا، وہ یہ کہ اگر ہم ایک چیز کو کنسسٹنٹلی کرتے رہیں تو کتنی تیزی سے اس میں امپروومنٹس آتی ہیں ہمارے اپنے اندر، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ. جی، تو بیسکلی اگر مجھے میں اس کو کنسائز نہ کر سکوں، جو اسٹیپ 4 ہے، تو دیٹس اوکے، آئی کین اسکپ دیٹ پارٹ. اور آئی وڈ سجیسٹ کہ کر لیں، کوشش کر لیں، یعنی اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کر لیں. اگر نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگوں سے سنیں گے انشاءاللہ، وہ اس سے بھی وی ول گیٹ مور آئیڈیاز. تو سمرائز ہم نے مثال کو کرنا ہے یا اس کے لیسن کو کرنا ہے؟ یعنی یہ آیتوں کو، یعنی یہ آیت آیتوں نمبر کو، اچھا. 16 سے لے کر آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک جو کچھ بھی بات ہوئی ہے اس کو سمرائز کر دیں. وہ عام طور پر لیسن ہی ہوگا، عام طور پر لیسن ہی ہوگا. یعنی مخاطب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح ہوگا، اور پھر ہم لوگ کے نہیں، لیے کیا یعنی لیسن ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے یہاں پر ابھی بات ہوئی کہ یہ کسی کو سنایا جا رہا ہے، یا یہود کو سنایا جا رہا ہے، یا ان کی وجہ سے امپریس ہونے والے یا ان کی وجہ سے انفلوئنس ہونے والے لوگوں کو سنایا جا رہا ہے. جس کو بھی سنایا جا رہا ہے یہ ان تک میسج جا رہا ہے نا. یعنی ہم تو اصل میں اچھا، اس کیٹیگری میں ہے ہی نہیں جن تک بات کی جا رہی ہے، جن کے بارے میں کی جا رہی ہے، جن کو سنایا جا رہا ہے. ہمیں ٹھیک تو یہ قرآن اوور جنریشنز آج ملا ہے، تو ہم وہ ٹھیک، سمجھیں گے کہ ادھر کیا بات ہوئی تھی. اس سے ہمیں قرآن کی اچھا. جو صحیح میسج ہے وہ سمجھ میں آئے گا. تو پہلے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے، یا ان کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو تھوڑا سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ جو ارد گرد کے سننے والے اس وقت کے تھے ان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے. رائٹ، جس کے بعد ٹھیک جس کو ٹھیک سنانا ہے، پیش نظر ہے، اگر کوئی ہے ٹھیک ایسا ہے، گروپ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، رائٹ ٹھیک. جی، رائٹ. جزاک اللہ خیر. موسٹ ویلکم جی. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا جی. اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھ لیں. یہ نوشابہ اور راشدہ کی جو سوالات ہیں مجھے ریمائنڈ کرا دیجیے گا. وی کین اسٹارٹ فرام ہیئر. ٹھیک ہے، مجھے اس پر اصرار نہیں ہے کہ ہم ادھر سے شروع کریں اور بات. اگر
نہیں ہوتا انتظار تو پھر کر لیں۔ सर नहीं जी सर जी कोई बात मैं नहीं कहना चाह रही थी बस अब हफ्ते کل में 2 दिन रखें ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है प्रोग्राम इंतजार रहता है इसका دعا کریں جی اللہ تعالیٰ کچھ یہ سہولت پیدا کر دے، اگر ایسا ہو جائے تو ضرور کروں گا، انشاءاللہ ضرور کروں گا، لیکن اس وقت واقعی بہت زیادہ ٹائٹ ہوا ہوا ہے جی، سارے کا سارا معاملہ بہت ٹائٹ ہوا ہوا ہے۔ تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، انشاءاللہ ضرور کرنے کی کوشش کروں گا، اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ جی۔